بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النصر پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کی طرف سے ایک سوال ہے کہ یہ سورۃ الکافرون ہم نے پڑھی کل، تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو آئے تھے دعوت دینے کے لیے، لیکن اس صورت میں یہ کیوں کہا گیا کہ تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین؟ یہ بیزاری اور ایک قسم کی طلاق دینے والی بات ہے کہ تمہارا اپنا راستہ ہے ہمارا اپنا راستہ ہے، تو آپ نے گویا دعوت کے راستے کو محدود کیوں کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے سے وہاں کیوں روکا؟ اس کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو مکہ کے حالات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کے اٹھے تو سرداران قریش 2 3 4 مواقع پہ آپ کے پاس وفد کی صورت میں آئے، سودے بازی کرنے، مذاکرات کرنے، اور انتہا یہاں آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اگر بات کو نہیں مانتے، ڈھیلے نہیں پڑتے، تو اس طرح ایک درمیان کی صورت نکال لیتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں۔ دیکھیں ان کی جرت کتنی ہے، گویا آپ کے ایمان کو اتنا ہلکا انہوں نے لیا، نعوذ باللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں میرا رب مجھے کیا کہتا ہے۔ آپ کے اس قول سے کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، تو اس میں 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک پل سوچ لیا ہوگا کہ اس میں کیا حرج ہے، تو چلیں اگر اس وجہ سے کچھ دین مقبول ہو جاتا ہے اور کھل مل جاتی ہے، بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور میرے رب کی بندگی کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ ایک پہلو یہ ذہن میں آتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کہتے تو اپنے رب کا انتظار فرماتے تھے کہ میرا رب اس بارے میں رہنمائی فرمائے تو میں اس کو جواب دوں۔ جہاں تک پہلی بات، پہلا احتمال وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو ڈنکے کی چوٹ پہلے بھی کہہ چکے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اگر آپ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، توحید کا اعلان کروں گا اور شرک کا ابطال اور اس کا بائیکاٹ کروں گا۔ تو یہ سودے بازی کیسے گوارا آپ کر سکتے ہیں، جبکہ آپ اس سے پہلے مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، آپ کے ساتھی بھی ابتلا کا شکار ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اللہ کے حبیب آپ ان کو کہہ دو کہ آپ اپنے معبود سنبھال کے رکھیں، ہم اس کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اپنے رب کی ہی بندگی کرنے والے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے، جن لوگوں نے یہ آفر کی تھی ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکا۔ وہ جو سردار تھے، امیہ بن خلف ہو، ابو جہل ہو، ولید بن مغیرہ ہو، تو یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ بڑے بڑے تھے جو آپ کے ساتھ کئی دفعہ مذاکرات کر چکے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جواب دیا تھا۔ یہ اس کا شان نزول ہے، یہاں سے آپ نوعیت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں کہنا پڑا۔ آپ نے دعوت کا سلسلہ روکا نہیں ہے، برابر جاری رکھا۔ یہ نہیں ان کی اولاد میں سے لوگ مسلمان ہوئے۔ مثال کے طور پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے بعد، اور اس سے دعوت رکی نہیں بلکہ اور بڑھی، کیونکہ بندہ اصولوں پر جمع ہو نا، 2 ٹوک انداز سے کسی مداحنت کا شکار نہ ہو، تو اس دعوت کو پھلنا ملتا ہے، پھولنا ملتا ہے۔ کنڈی لگا دو۔ اس لیے جہاں سودے بازی آ جاتی ہے پھر دعوت بھی ہلکی لی جاتی ہے۔ اس لیے جس دور میں بھی جس نے ڈنکے کی چوٹ پختہ انداز سے پاؤں جما کر بات کی ہے وہ غالب آیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ پیشکش کی گئی ہے، چند سالوں کے بعد 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا اور سب کی گردنیں نیچے تھی۔ پہلی جھڑپ میں یعنی 3 4 سال کے بعد جھڑپ ہوئی ہے بدر کے میدان میں، تو مارے گئے سارے بڑے بڑے سر جھک گئے، کٹ گئے۔
70 सरदार मारे गए मक्के के, और बाकी 6 साल के बाद यह कि सारा मक्का ही फतह हो गया, और फिर वफूद के वफूद आ रहे हैं, और पूरा अरब उमड़ आया है नबी अलैहिस्सलाम के पास। अब कहाँ आ रहा है? अब मुज़ाकरात नहीं करने आ रहा, अब ईमान लाने आ रहे हैं। तो गोया ये जो हिकमत अमली है, दो टोक पॉलिसी वाली, उसूलों पर जमने वाली, इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ एनी पर्पस।